السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور مرسل پچھلے دنوں ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالہ سے راوی کی سماع کی صراحت پر یعنی اتصال سند پر ہم نے بحث کی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح سند کا متصل ہونا ثابت کرتے ہیں، اور تاریخ الکبیر میں جتنی باریک بینی سے امام بخاری رحمہ اللہ چلے ہیں اس طرح کوئی اور محدث نہیں چلا۔ آج کے درس میں سماع کی نفی پر امام بخاری کا کیا منہج ہے، اس میں 3 بحثیں ہیں۔ ایک بحث ہے لم یسمع، جب کسی راوی نے کسی سے نہیں سنا تو امام بخاری وہاں لفظ بول دیتے ہیں لم یسمع، فلاں نے فلاں سے نہیں سنا۔ دوسرا مرسل، تیسرا منقطع۔ ان تینوں میں تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر دے دکتور احمد عبداللہ احمد منصور کو، انہوں نے التاریخ الکبیر للبخاری کا بڑا اہم ایک دراسہ پیش کیا اور تمام خفیہ چیزوں کو، تمام علمی بحوث کو الگ کر دیا۔ ہمارے سامنے ان کی یہ کتاب ہے، فجزاہ اللہ خیرہ۔ پہلی بات ہے لم یسمع۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں متعدد بار اس صیغہ کو استعمال کیا ہے۔ مثلا روا بن عیینہ عن عبد الکریم قال حسان بن بلال عن عمار خلل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحیتہ ولم یسمع عبد الکریم بن حسان۔ امام بخاری نے آگے لکھا کہ عبد الکریم نے حسان سے نہیں سنا، سماع کی نفی کر دی۔ لم یسمع، میرے عزیزو، یہ بھی مرسل کا مسئلہ ہے، انقطاع کا مسئلہ ہے۔ اتصال سند کے اپوزٹ منقطع ہی ہے۔ حوالہ لکھ لیں، التاریخ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31 ہے۔ اسی طرح امام بخاری نقل کرتے ہیں معمر عن خبیب بن عبداللہ بن زبیر عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل 7 تمرات عجوہ، جس نے 7 عجوہ کھجوریں کھائیں، مشہور حدیث۔ ومعمر لم یسمع من خبیب، معمر راوی نے خبیب سے نہیں سنا۔ حوالہ التاریخ الکبیر جلد 4 صفحہ نمبر 28۔ اسی طرح امام بخاری لکھتے ہیں القاسم بن ابی ایوب الاسدی العارج روا عنہ شعبہ و خالد الدالانی روا عنہ حشیم ولم یسمع منہ، سماع کی نفی کی۔ التاریخ الکبیر جلد 7 صفحہ نمبر 168 اور 169۔ یہ وہ 3 مقامات ہیں
جن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سماع کی خود نفی کی ہے۔ بقیہ دیگر محدثین کے اقوال نقل کر کے کئی راویوں کے سماع کی نفی کی ہے۔ آپ ایسے سمجھیں، جب امام بخاری رحمہ اللہ التاریخ الکبیر لکھ رہے تھے جرح و تعدیل پر کتاب، تو امام بخاری کے اساتذہ کے تمام اقوال، پہلوں کے تمام اقوال، ان کی کتابیں امام بخاری کے سامنے تھیں، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو لے کر اور اپنے بہت زیادہ سفروں میں، سینکڑوں ہزاروں سفروں میں جو کچھ جرح و تعدیل امام بخاری کو ملا، تو اس کا خلاصہ لکھا التاریخ الکبیر میں، جو ہم نے کتاب شائع کی پچھلے سال، جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط۔ اس کتاب میں نے اللہ کی توفیق سے امام بخاری کا منہج کیا ہے تاریخ الکبیر میں، اس پر میں نے مفصل دراسہ پیش کیا ہے، وہ آج میرے بھائیوں نے ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات ہے مرسل۔ امام بخاری رحمہ اللہ مرسل پر کس طرح تبصرہ کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ ہم تفصیل نقل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، لفظ مرسل امام بخاری نے 503 بار التاریخ الکبیر میں استعمال کیا ہے۔ کتنی بار؟ 503 بار۔ دکتور صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کے مرسل کہنے کو مختلف معانی کے لیے پایا ہے۔ ہر جگہ امام بخاری مرسل سے ایک مراد نہیں لیتے، بلکہ کہیں مرسل سے مراد کچھ لیتے ہیں اور کہیں مرسل سے مراد کچھ لیتے ہیں۔ یہ جو میں بار بار اپنے دروس میں کہہ رہا ہوں، تخصصاتی مطالعہ کریں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جس نے مرسل پر تخصصاتی مطالعہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو امام بخاری کی کتاب پڑھے گا تاریخ الکبیر، ہر جگہ مرسل کو یہی سمجھے گا، لو جی تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے، حالانکہ ایسی مراد نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہر جگہ مرسل سے مرسل اصطلاحی مراد لیتے نہیں، تفصیل ہے، توجہ فرمائیں۔ پہلا معنی، امام بخاری رحمہ اللہ مرسل بول کر سماع کی نفی مراد لیتے ہیں، پہلا معنی، باقی بھی بیان کر رہا ہوں۔ متقدمین محدثین کی کتب میں یہ بہت زیادہ ہے، وہ لفظ مرسل بول کر عدم سماع مراد لیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرا ویسے ویسے علوم حدیث کی تدوین ہوئی، اصطلاحات مقرر ہوئیں، یہ اس پر بڑے دور گزرے ہیں۔ ابھی ہم نے اس مہینے تدوین سنت کتاب شائع کی ہے۔ بعض ہمارے احباب نے، عبدالرقیب صاحب نے سوال کیا کہ اسی انداز میں تدوین علوم حدیث کتاب کوئی ہے؟ تو علوم حدیث کیسے کیسے مرتب ہوا، یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو بھائی کی توجہ دلانے سے میں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جو ہی میں فری ہوتا ہوں رمضان کے بعد پھر جلد ہم اس کو مکمل کر شائع کریں گے۔ یعنی تدوین علوم حدیث، اس پر بڑے ادوار گزرے ہیں، بڑی تفصیلات ہیں۔ سلف سے لے کر آج تک جو بھی کام ہوا ہے علوم حدیث پر، عربی میں، اردو میں، اس پر میں تفصیلی تاریخ لکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ کچھ مثالیں
کہ امام بخاری لفظ مرسل بول کر سماع کی نفی لے رہے ہوتے ہیں، انقطاع کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال، ہشام عن عمر بن محمد بن المنقدر عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہذا اصح وہو مرسل مرسل۔ التاریخ الکبیر جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 133 ہے۔ توجہ فرمانا، ابن معین اور بزار نے بھی یہی کہا ہے، کیا کہ محمد بن منقدر نے ابو ہریرہ سے نہیں سنا۔ یہی کہا ہے ابن معین نے، بزار نے، بلکہ ابو زرع نے کہا لم یلقا، اس کو ملے نہیں ہیں۔ اب ملاقات نہیں ہے، ملے نہیں ہیں تو منقطع ہوگا نا مسئلہ، نفی ہوگی نا سماع کی۔ تو امام بخاری لفظ مرسل بول رہے ہیں، یہاں اصطلاحی مرسل مراد نہیں ہے، اور متقدمین کی کتابوں میں لفظ مرسل کا اکثر اطلاق اصطلاحی مرسل پر نہیں ہے بلکہ منقطع پر ہے، عدم سماع پر ہے۔ حوالہ لکھ لیں، تہذیب التہذیب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 419۔ تہذیب التہذیب ہمارے پاس 2 نسخے ہیں، دونوں میں آپ بھائیوں نے دیکھنا ہے۔ محمد بن منقدر کا ترجمہ نکالیں، پڑھتے پڑھتے جائیں، آخر میں جہاں جرح و تعدیل کے اقوال ہے وہاں یہ لکھا ہوگا کہ محمد بن منقدر ابو ہریرہ سے نہیں سنا۔ یہ جو بڑی ہم نے کتاب شائع کی ابو اسحاق سمنودی رحمہ اللہ کی مرسل پر 1000 صفحے کی، الحمدللہ وہ بھی لاہور پہنچ چکی ہے 2 دن سے، آج یہاں پہنچ جائے گی۔ تو جو بھی مرسل کا مسئلہ ہے وہاں بھی آپ کو ملے گا، وہ بھی حروف تہجی کے اعتبار سے ہے۔ اس اللہ کے بندے نے تمام کتب مراسیل کو جمع کر دیا ہے، علل سے، جرح و تعدیل سے، کتب حدیث سے، جہاں بھی کوئی وضاحت ہے محدثین کی لم یسمع فلان و فلان، انہوں نے سب کو مرتب کر دیا حروف تہجی کے اعتبار سے۔ تو وہاں بھی جب آپ دیکھیں گے محمد بن منقدر کا ترجمہ، وہاں امام بخاری کا قول، ابن معین کا، بزار کا، دیگر سارے قول آپ کو وہاں اکٹھے مل جائیں گے۔ کتنا اچھا کام ہوا۔ تو جو انسان مخلص ہوتا ہے دین کے لیے، علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس سے وہ کام لے لیتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، جو پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا۔ دوسری مثال، امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 169 ہے، وہاں لکھتے ہیں قال ابو عبد، پہلے لکھتے ہیں وقال ابن نمیر عن مجالد عن الشعبی عن جابر سمیت عمر قال ابو عبد اللہ، کون مراد ہیں؟ امام بخاری۔ ولا یصح فیہ جابر وقال محمد بن عبید عن اسماعیل عن رجل عن الشعبی مرسل۔ تاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ 169 ہے، یعنی عن الشعبی عن عمر۔ عامر بن شراحبیل الشعبی نے عمر سے نہیں سنا۔ ابو زرع، ابو حاتم نے بھی یہی کہا ہے۔ تحفۃ التحصیل صفحہ نمبر 164۔ اس طرح اور بھی مثالیں ہیں، اور بھی مثالیں یہاں موجود ہیں، وہ بھائیوں نے خود مطالعہ کرنی ہے، کریں گے نا۔ دوسرا معنی، امام بخاری کبھی کبھی لفظ مرسل بول کر ہم عصر، ہم زمانہ راویوں پر بھی اطلاق کر دیتے ہیں۔ وقد یطلق الارسال علی حدیث راویین المتعاصرین، ہم زمانہ
راوی جب ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ ان پر بھی کبھی کبھی لفظ مرسل کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ وہاں کوئی قرینہ اور دلیل ہوتی ہے کہ اس نے اس سے نہیں سنا، اس سے اس نے ہیں ہم زمانہ لیکن سنا نہیں ہے، کسی دلیل کی بنیاد پر امام بخاری وہاں صراحت کر دیتے ہیں یہ مرسل ہے۔ اس پر مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ کبھی کبھی امام بخاری مرسل کا تیسرا معنی امام بخاری کے ہاں، کبھی کبھی امام بخاری تبع تابعی جب نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں اس پر لفظ مرسل بول دیتے ہیں۔ اور مسئلہ تو ہے نا، تابعی جب نبی علیہ السلام سے بیان کرے تو مرسل ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی تبع تابعی جب نبی علیہ السلام سے بیان کرتا ہے اس پر لفظ مرسل بول دیتے ہیں۔ مثال زہرہ بن عمرو التیمی ان ابا بکر مرسل، زہرہ بن عمرو تیمی یہ تابعی نہیں ہے بلکہ تابعین کے شاگرد ہیں، تبع تابعی ہیں، تو تبع تابعی ہیں وہ ابو بکر سے بیان کر رہے ہیں، تبع تابعی صحابی سے بیان کر رہے ہیں، اس پر بھی امام بخاری لفظ مرسل بول دیتے ہیں۔ حوالہ التاریخ الکبیر جلد 3 صفحہ 443۔ سلیمان العلاف بلغہ عن الحسن بن علی مرسل، یہ بھی تبع تابعی ہیں، صحابی سے بیان کر رہے ہیں۔ التاریخ الکبیر جلد 4 صفحہ نمبر 30 ہے۔ عبد الملک بن سلیمان بن یسار ان عبد اللہ بن مسعود مرسل، لو جی عبد الملک بن سلیمان یہ بھی تبع تابعی ہیں، صحابی سے بیان کر رہے، واضح۔ حوالہ تاریخ الکبیر جلد 5 صفحہ نمبر 418 ہے۔ چوتھا معنی امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی مرسل سے مراد وہی لیتے ہیں جو اصطلاحی مراد ہے، جو اصطلاح بن گئی ہے۔ کیا مطلب؟ تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کرے یہ مرسل اصطلاحی ہے۔ تو امام بخاری کی کتاب میں اس پر بھی کئی مثالیں ملتی ہیں، تابعی جب نبی علیہ السلام سے بیان کرتا ہے تو اس پر بھی لفظ مرسل بولا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ مثال محمد بن عثمان المکی سامیہ علی بن مسلم ان مکحول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل، التاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 181۔ محمد بن معاذ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند افطاری لَكَ صُمْتُ، مشہور حدیث ہے لَكَ صُمْتُ، آگے حدیث مرسل لکھا امام بخاری نے مرسل، تاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 227۔ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ سند میں نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا، تابعی بیان کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں ہوتا، امام بخاری اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ مرسل۔ مراد یہ ہوتی ہے اس وقت کہ اس راوی نے مرسل خبر کو بیان کیا ہے، مراد کیا ہوتی ہے؟ اس راوی نے مرسل خبر کو بولو بیان کیا ہے۔ مثلا محمد بن عبد الرحمن السعیدی مرسل،
روا عنہ محمد بن الحسن الاسدی۔ اس پر شرح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے ابن ابی حاتم اپنے باب سے نقل کرتے ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن الساعدی روا حدیثا مرسلا، انہوں نے مرسل حدیث بیان کی ہے۔ جو امام بخاری نے کہا نا مرسل، کیا مراد ہے؟ اس راوی نے مرسل حدیث بیان کی ہے، یہ مطلب ہے۔ ایسے امام بخاری نے کہا بکر بن عیاض ان محمد بن ابی ذئب روا عنہ جعفر بن ربیعہ مرسل۔ ابن ابی حاتم نے اپنے باب سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا روا عنہ جعفر بن ربیعہ بحدیث مرسل، مرسل سے مراد حدیث مرسل ہے۔ کیا مراد ہے؟ حدیث مرسل۔ بحر بن سالم مرسل، امام بخاری نے کہا بحر بن سالم مرسل۔ ابن حجر نے وضاحت کی لسان المیزان میں ارسل حدیثا، انہوں نے حدیث کو مرسل بیان کیا ہے۔ ایک اور معنی مرسل سے امام بخاری کی مراد کے ایک اور مطلب، کبھی کبھی امام بخاری تبع تابی جب نبی کی طرف نسبت کرتا ہے، تبع تابی اس کو مرسل بولا ہے۔ تبع تابی جب نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتا ہے۔ زکریا بن خالد بن زید بن جاریہ الانصاری مرسل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹو پیچھے گزرا تھا تبع تابی صحابی کی طرف نسبت کرے، وہ بھی مرسل امام بخاری کبھی کبھی لے لیتے ہیں۔ یہ معنی ہے کہ تبع تابی نبی علیہ السلام سے بیان کرے، تو امام بخاری اس کے بھی مرسل کہہ دیتے ہیں۔ طلحہ بن ابی قنان عن النبی مرسل، یہ تبع تابی ہے، نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے۔ میمون بن ابی میمون عن النبی مرسل، یہ سارے تبع تابی ہیں۔ کبھی کبھی امام بخاری جس سند میں مبہم راوی ہوتا ہے تو اس پر حکم لگا دیتے ہیں مرسل۔ کیا مطلب؟ مبہم پر بھی مرسل کا اطلاق امام بخاری کر دیتے ہیں۔ ایوب بن مرثد عن امرأة عن عائشة روى عنه منصور بن المعتمر قال ابن سابق عن شیبان عن منصور عن ایوب عن مرثد الازدی مرسل۔ اس میں مبہم راوی ہے، یہ عورت، یہ امرأہ یہ کون ہے پتہ نہیں ہے، یہ مبہم ہے۔ یہ کیا ہے؟ مبہم ہے، مجہول کی قسم میں مبہم ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو مبہم پر امام بخاری کہہ رہے ہیں مرسل۔ حوالہ التاریخ الکبیر جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 422 ہے۔ اسی طرح عمرو بن دینار عن عطاء بن ابی رباح حدثني رجل من حذیل، رجل مبہم ہے عن حذیل عن ابن عمر قال وهذا مرسل، یہ مرسل ہے۔ التاریخ الکبیر جلد 4 صفحہ نمبر 362 ہے۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں یہاں ملتی ہیں۔ کبھی کبھی امام بخاری اس روایت پر بھی مرسل بول دیتے ہیں جس میں راوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سماع کی صراحت نہ کی ہو، سماع کی صراحت نہ کی ہو، وہاں بھی مرسل کا اطلاق کر دیتے ہیں۔
اس سے امام بخاری راوی کی نبی علیہ السلام سے صحبت کی نفی کرنا چاہتے ہیں. یہ نبی کی صحبت میں نہیں رہا، یہ صحابی نہیں ہے. اس پر پہلے مثالیں گزر چکی ہیں. آج کی آخری بات ہے منقطع. کیا ہے؟ منقطع. منقطع کا بھی استعمال امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت زیادہ کیا ہے. دو 200 جگہ پر امام بخاری نے لفظ منقطع بولا ہے. التاریخ الکبیر میں. یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں حوالے، وہ التاریخ الکبیر کے دے رہا ہوں. امام بخاری لفظ منقطع ہر جگہ ایک معنی میں مراد لیتے نہیں، بلکہ منقطع بول کر مختلف جگہوں پر مختلف معنی مراد لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تاریخ الکبیر کو بارہا پڑھنا چاہیے، کہ بہت کمال کتاب ہے جرح و تعدیل میں. اللہ کرے ہمارا سسٹم بن جائے، صحیح بخاری پڑھانے سے پہلے تاریخ الکبیر کو پڑھا جائے، لفظ بلفظ پڑھا جائے، تاکہ فن جرح و تعدیل کی باریکیاں طلبہ پر، علماء پر واضح ہوں. پہلا معنی، امام بخاری نے بہت زیادہ منقطع بول کر تابعی کا کلام مراد لیا ہے، مقطوع مراد لیا ہے. لفظ منقطع سے اصطلاحی مراد نہیں لی، بلکہ مراد لیا ہے کہ یہ مقطوع ہے، یعنی تابعی کا کلام ہے. تابعی کا کلام ہے یا تبع تابعی کا یا اس کے بعد کا کلام ہے. مثلا امام بخاری لکھتے ہیں ایوب بن ابی کثیر مات رجل منا فجال حسن قاله لنا موسى حدثنا آدم بن الحکم قال حدثنا ایوب منقطع. التاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 421 ہے. یرید انه مقطوع ای موقوف علی ایوب. امام بخاری کی مراد ہے کہ یہ ایوب پر موقوف ہے، اصطلاحی منقطع مراد نہیں ہے. ایوب کو ابن حبان نے تبع تابعین میں ذکر کیا ہے. ایک اور مثال، ایوب بن نجیح النجرانی منقطع. روى عنه مروان بن معاویہ قال وقال علی بن حاشم عن ایوب النجرانی رأى سعید بن جبیر یمسح علی الخفین. التاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 425. یہاں بھائیوں اور بھی مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. کبھی کبھی امام بخاری لفظ منقطع بول کر مراد لیتے ہیں جس وقت مسلسل بالسماع والی سند لکھتے ہیں، مسلسل بالسماع والی سند، وہاں بھی کبھی کبھی امام بخاری لفظ منقطع استعمال کر دیتے ہیں. یا کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا ہے اور اسے فلاں نے سنا ہے. اس کی بھی مثالیں، محمد بن ابی عبید المعافری قال علی حسن حدثنا عبداللہ بن یحییٰ قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثنا محمد بن عبید حججت فلاقیت ابن یسار قاسن اہل المدینہ منقطع.
मुनक़तियुन, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 173 है। हालांकि ये रिवायत में समा मुसलसल है, देख लें, हर राविया की हदसना अखबर ने कह रहा है, समा मुसलसल है। तो यहां क्यों मुनक़ते बोला? क्योंकि ये मकतू है, क्योंकि ये मकतू है। इमाम बुखारी मकतू पर लफ्ज़ मुनक़ते बोल देते हैं। ऐसे ही दूसरी मिसाल, ऐमन बिन अब्दुल्लाह बिन मुख्तार सामिया अबाज़र सामिया मिन्हु उक़बत बिन वहब मुनक़ते। तारीख़ुल कबीर जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 26 है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कभी कभी मुनक़ते बोल कर रावी का सकत मुराद लेते हैं। जब सनद से रावी गिर जाए, एक रावी या ज्यादा, ये मुराद लेते हैं। इस्तिलाही मुनक़ते, इस्तिलाही मुनक़ते। इस पर भी कई मिसालें जिक्र की गई हैं। हब्बान अस्साइग अन्ना अबू बकर मुनक़ते रवा अन्हु रबी इब्न सबीह, तारीख़ुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 84 है। कभी कभी इमाम बुखारी मुनक़ते बोलकर मुरसल इस्तिलाही मुराद लेते हैं। लो जी, बोला लफ्ज़ मुनक़ते तो मुराद क्या ले रहे हैं? मुरसल इस्तिलाही। मुरसल इस्तिलाही क्या है? कि ताबई नबी अलैहिस्सलाम से बयान करे। बड़ी मिसालें हैं, एक मिसाल सुन लें। अल हसन बिन अबी इब्राहिम अन फ़रक़त अन इब्राहिम अन नबी कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर वक़ाल बाज़ अन फ़रक़त अन मसरूक़ अन अब्दुल्लाह अन नबी मुनक़ते। ऐसा समझो। तो यहाँ ये इब्राहिम नखई नबी अलैहिस्सलाम से बयान कर रहा है, ताबई नबी अलैहिस्सलाम से बयान कर रहा है, तो उसको क्या कह दिया इमाम बुखारी ने? मुनक़ते। अब्दुल अजीज बिन उक़बा बिन सलमा अल-सलमी सामी अब्दुल मलिक बिन राफ़े रवान यजीद बिन अमर अल-सलमी ला यसिहु हदीसुहु मुनक़ते। ये भी ताबी नबी अलैहिस्सलाम से बयान कर रहा है। अक्सर तौर पर इमाम बुखारी ने ताबीन या तबा ताबीन की रिवायात पर लफ्ज़ मुनक़ते बोला है। बसा औक़ात इमाम बुखारी मुनक़ते बोल कर मुराद लेते हैं कि ताबी ने सहाबी से नहीं सुना। कभी कभी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुनक़ते और मुरसल दोनों लफ्ज़ों को एक रिवायत में जमा कर देते हैं। तो वहां इमाम बुखारी मुतरादफ मुराद ले रहे होते हैं, मुतरादफ अल्फाज के तौर पर। मुरसल और मुनक़ते इकट्ठा के इमाम बुखारी ने समझे। इमाम बुखारी फरमाते हैं इसहाक़ इब्न मुहम्मद अल-जुअफ़ी रवाअनहु मोहम्मद इब्न तलहा मुरसलुन मुनक़तियुन। राजी हो? मुरसलुन मुनक़तियुन दोनों लफ्ज़ बोल दिए। तो क्या मुराद है? मुतरादिफ अल्फाज मुराद हैं। तारीख़ुल कबीर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 401 है। सुलेमान बिन अब्दिल्लाह सामिया उर्वा मुरसल कालहु अब्दा अन इब्न इसहाक़ मुनक़ते। यहाँ तक हमारा आज का दर्स खत्म हुआ। ये तो अभी मैंने पढ़ा कौल तारीख़ुल कबीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 23 है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तारीख़ुल कबीर में हरूफ़ तहजी के एतबार से रावी जमा है। तो जर्ह व तअदील के उसूल व ज़वाबित में हमने इस पर मुफस्सल दिरासा लिखा है, वो ज़रूर पढ़ें आज सारे मेरे भाई।
اللہ اکبر. یہ ہے فائدہ، ایک چیز کو لیں اس کے پیچھے لگ جائیں. یہ ہمارا الحمدللہ مرسل پر 10واں لیکچر ہے. تو ابھی مرسل پر بڑی اکثر بوجھ پڑی ہیں ابھی. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کر رہے ہیں، پھر ہمارے بھائی دراسہ بھی کر رہے ہیں، سندیں دیکھ رہے ہیں، ترک جمع کر رہے ہیں، راوی پر حکم لگانا سیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح پورا مہینہ اپنے محنت کی، پھر چھوڑنا نہیں ہے اس فن کو، ساری زندگی اس فن پر گزار دینی ہے. اللہ آپ کو محدث بنا دے گا، آپ مستقبل کے امام اور محدث ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب سے دین کا کام لے لے اور ہمیں دین کے خادموں میں قیامت والے دن جگہ دے دے. جاؤ ابن بشیر تم بھی میرے دین کی خادموں میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ کو بھی ہمارے اساتذہ کو محدثین کو پر راضی ہو جائے اور ہم سب سے دین کا کام لے لے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.